السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو بجٹ آیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے اس وقت، اگر کسی سے بات کی جائے نون لیگ کے بندے سے، وہ کیا کہتے ہیں، اور اکانومسٹ جو ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے چکروں میں تھے یا کہہ رہے تھے ختم ہو چکی ہے، وہ اب کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سب کے بعد۔ وہ بڑی ہنسی آنے والی ایک چیز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو لب لباب جو بجٹ کی، اس پہ اگر جائیں آپ تو بجٹ پہ نون لیگ کے بندوں سے اگر پوچھا جائے کہ جو اقتصادی سروے آیا ہے یا جو پچھلے سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کارکردگی تھی وہ کیسی ہے، اب وہ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے، ایسے کم پاکستان کی ہسٹری میں ہوا کہ 10 مہینے کی بجٹ کی جو رپورٹ ہے وہ اگلی دوسری گورنمنٹ آگے دے رہی ہو، کیونکہ فورج کر سکتے ہیں فگر جو اپنی گورنمنٹ خود ہوتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی دے رہی ہوتی کہ ہم نے اتنی % ترقی کیا، یہ کیا وہ کیا، تو لوگ شک بھی کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایکسٹریملی ایک دوسرے کے حریف ہیں، وہ حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت کی جو پروگرس رپورٹ ہے، جس طرح اسکول میں دیتے ہیں نا پروگرس رپورٹ، وہ دے رہی تھی موجودہ حکومت۔ اچھا، اس کے اوپر پھر جو سارا کچھ ہوا سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا، گروتھ ریٹ کتنی تھی اور ایکسپورٹ کتنی بڑی، سارا کچھ جو تھا وہ سامنے آیا۔ جو اکانومسٹ ہیں، جو غیر جانبدار سمجھے جاتے ہیں، ایون جو جانبدار بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اس وقت ہنسی آتی ہے کسی نون لیگ والے سے اگر کوئی پوچھے بندہ کہ یار یہ کیا کرے گا، مطلب آپ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں تھی عمران خان کی، پرفارمنس ٹھیک۔ اچھا، اب وہ ایک ہوتے ہیں پرسیپشن کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے پرسیپشن ایسا بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ اب حکومت جانے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس کی پرسیپشن جو بنائی گئی تھی وہ کیا تھی، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ پوچھیں کہ نہیں جی شہباز سپیڈ ہے اور نواز شریف ہے، انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی کہ جی انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کیا جب یہ حکومت میں فوراً آئے واپس ابھی، تو شہباز شریف کے اوپر تو سب سے بڑا الزام اکانومسٹ بھی یہی لگا رہے ہیں کہ جنبش نہیں ہو رہی ان کے فیصلے لینے میں، پتہ نہیں وہ سپیڈ کدھر ہے، تو وہ فیصلے کیوں نہیں لے رہے۔ یار فیصلے تو نہیں لے رہے، لیکن ہے بڑے زبردست شہباز سپیڈ، کام بڑا زبردست کرتے ہیں، اور نواز شریف بھی بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بہت زیادہ، یا فلاں چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو، جس کے اوپر جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس کام ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پرفارمنس بڑی زبردست ہے جی شہباز سپیڈ کی۔ اچھا کیونکہ جی اور عمران خان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا پھر کیا گورننس ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تک لے کے گیا، تو ہاں وہ 6% تک لے کے گیا، لیکن پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی عمران خان کی، 6% تک لے گیا۔ یہ جو شہباز سپیڈ ہے نا یہ کرے گا۔ اچھا جی یار ایکسپورٹ کیسے بڑھ گئی عمران خان کے دور میں؟ ہاں عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ تو بڑھی، لیکن پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے بڑھ گیا، کم ہوا، کیسے کم ہو گیا جی بھائی؟ یار واقعی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، کم ہوا ہوگا، لیکن نہیں پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، گورننس ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ اچھا تو ریمیٹنس جو تھے وہ پچھلے جو نواز شریف کے دور میں کے مقابلے میں ابھی عمران خان کے جو 18 سے 22 تک کا دور تھا اس میں آئے، ہاں ریمیٹنس زیادہ آئے، لیکن پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، گورننس ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ اچھا جی ریمیٹنس بھی زیادہ، اچھا جی وہ ویٹ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے جی اس دور میں، پریویس دور کے مقابلے میں عمران خان کے، ہاں ویٹ کی پروڈکشن ہوئی ہے، لیکن پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی عمران خان صاحب کی۔ اچھا جی رائس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زبردست، اور رائس کی پروڈکشن ہوئی ہوگی، لیکن پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اس کی عمران خان کی۔ اب کوئی پوچھے بندہ کہ جو ایک بڑا انہوں نے اپنا بوتل کے اندر جن بند کیا ہوا تھا، جس کسی نے بھی حکومت لینے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے اگر 60 روپے بڑھایا، عمران خان کی حکومت اس حد تک ان پاپولر ہو چکی تھی کہ انہوں نے 60 روپے پیٹرول بڑھایا، وہ اگر 15 روپے بھی بڑھاتا تو ان کو بڑی گالی پڑنی تھی اور پڑ رہی تھی۔ لیکن ایک ہمارے آفس میں بندہ کہتا ہے عمران خان کا ماتھا جو ہے نا بڑا قسمت والا ہے کہ 3 ساڑھے 3 4 سال حکومت کرنے کے بعد آگے 5 سال کے لیے انہوں نے آنا تھا، دوسری نون لیگ وغیرہ نے، اور انہوں نے اپنا بوتل کے اندر جو جن بھرنا تھا وہ مہم چلانی تھی اس کے خلاف، وہ سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ اب یہ جتنے دن حکومت میں رہیں گے، سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیسے چلے گا کوئی پتہ نہیں ہے،
یہ ڈیفالٹ سے کیسے بچیں گے کوئی پتہ نہیں ہے, کیا کیا کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے, ریلیف کیسے دیں گے کوئی پتہ نہیں, کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں بالکل. تو اس کے بعد اس حکومت کو کتنی تولے گی عام بندہ کتنا اس سے بدظن ہوگا. تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح کچھ ہوا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے کہ یار اس حکومت کی اور پرفارمنس گندی ہو رہی ہے اور گالی پڑ رہی ہے اور پڑ رہی ہے, لیکن یہاں پہ الٹا صاحب ہو گیا. آئے 1.5 سال میں ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے گئے اور اب آگے چل بھی کچھ نہیں رہا. پھر یہ ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس بھی اب سامنے آئی ہے کہ یہ بھی ٹھیک تھا, وہ بھی پتہ نہیں کس طرح چلا رہا تھا, یہ چیز کس طرح چلا رہا تھا, وہ کس طرح کر رہا تھا, سارا کچھ سامنے آیا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری اکانومسٹ کے اوپر آتا ہوں. جو چلیں کہہ لیں کہ جس طرح محمد زبیر خان ہیں یا سلیمان شاہ ہیں, شاہد صدیقی ہیں, یہ جو اکانومسٹ ہیں یہ تو پریویس گورنمنٹ کی تعریف کر ہی رہے ہیں. فاروق سلیم صاحب بڑی تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت پہ, اب وہ بھی اس سے زیادہ ان پہ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں تھے تو میں نے جب انہیں بلایا میں نے کہا جی موجودہ حکومت تو پچھلی حکومت پہ یوں ہی تنقید کر رہی ہوں, ٹاپک وغیرہ بتایا. انہوں نے مجھے لٹرلی کہا, پھر شو میں بھی انہوں نے کہا, کہتے ہیں یہ خود کیا کر رہے ہیں, خود انہوں نے کون سے فیصلے لیے ہیں, خود کیا کر لیا انہوں نے. اب یہ میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ناقد ہے, سب سے بڑا جو کرٹک ہے وہ کہہ رہا ہے. اچھا اور چھوڑیں, باقی تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. جو عائشہ پاشا ہیں, حفیظ پاشا صاحب کی اہلیہ جو اس وقت وزیر بھی ہیں, اس دن بیٹھی ہوئی تھی جس ٹائم بیٹ رپورٹر نے ٹف کوشچن کرنے شروع کیے مفتاح اسماعیل سے اور خرم سے, تو وہ اس وقت احسن اقبال صاحب سے, اس ٹائم وہ بھی ہنس رہی تھی کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. پھر وہ مفتاح صاحب نے 3-4 سوال لیے, کیونکہ جو ٹی وی کے نارمل اینکر پروگرام کرتے ہیں 1-2 کو چھوڑ کے, ان کو تو اکانومی کا پتہ کوئی نہیں ہے. بیٹ رپورٹر تو بیچارہ گھاٹ کا پانی پی کے آیا ہوتا ہے, اسے تو ایک چیز پتہ ہوتی ہے, اسے تو سب کچھ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بجٹ سروے, پوسٹ بجٹ سروے, میڈیا ٹاک یا پری بجٹ میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو اس میں کبھی اسحاق ڈار صاحب آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے تھے, کبھی کوئی لڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ اصل ایشو ہے. اور اسحاق ڈار صاحب اس نے سلیم مانڈی والے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جب جو پریویس مشرف کے دور میں تھے, شوکت عزیز صاحب جو تھے اس وقت, کہتے جی انہوں نے ڈالر کو بڑا آرٹیفیشلی نیچے گرا کے رکھا, 60 روپے پہ رکھا ڈالر کو, تو وہ ڈالر حالانکہ بڑھتا تھا تو اس سے پرابلم آئی. پھر یہی بات مفتاح صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں 2018 میں کہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی نقلی جعلی طور پہ ڈالر کو نیچے گرا کے رکھا, یعنی روپیہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک سرجری, جس طرح کہنا نا دکھاوے کی چیزیں جو تھی وہ. یہ تو اکانومسٹ کی چیزیں تھیں. اچھا اب میں آتا ہوں تھوڑا سا, آج میں 1-2 پروگرام دیکھ رہا تھا جو پی ٹی آئی کے, ان سے بھی اسی قسم کے سوال پوچھے گئے. میں کہا جی عمران خان پاپولر بہت ہے, ہاں پاپولر بہت ہے اس ٹائم, لیکن جیتے گا نہیں. جیتے گا کیوں نہیں جی, بس جیتے گا نہیں. کیوں نہیں جیتے گا, وہ جیتے گا جی اس لیے نہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے بھیجا وہ جو ہیں وہ واپس کیسے لے کے آئیں گے. اچھا یہ ایک آرگومنٹ ہے ان کے پاس. ان میں سے ایک نصرت جاوید صاحب بھی ہیں, وہ اور نجم سیٹھی صاحب بھی. ایک دن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید کوئی دھوکہ ہو رہا ہے, کوئی فراڈ ہو رہا ہے اور عمران خان کو 2/3 میجورٹی لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر ایک دن کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جنہوں نے بھیجا وہ ان کو لے کے نہیں آئیں گے. مطلب ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر فیکٹس, اگر کوئی پاپولر ہے تو آپ گراؤنڈ کے فیکٹس دیکھ کے بات کریں. کون اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے یا کیا ہے, دھاندلی شاندلی ریگنگ, وہ بات کی باتیں ہیں. آپ تو کم از کم اس چیز کے اوپر یقین آپ کو تو رکھنا چاہیے بینگ اے جرنلسٹ کہ آپ گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر بات کریں. تو جیتے گا نہیں جی, اگر جیتے کیوں نہیں, جی پاپولرٹی نہیں ہے. اینکر نے پوچھا جی پاپولرٹی تو بہت ہے جی عمران خان صاحب کی. پھر جی بس وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے, اس وجہ سے جنہوں نے بھیجا وہ نہیں لے کے آئیں. کبھی کبھی فراڈ ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ کوئی چیز اس وقت ایک خاص گروپ کو, میڈیا گروپ کو نظر آتی ہے, جس طرح حفیظ شیخ نے وہ 76% قرضوں والا جو بات کی, 80%, یا اس طرح کی کوئی چیزیں میں آپ کو کسی دن اس کی پوری لسٹ گنواؤں گا, نظر آتی ہے تو 8-10 بندے ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے آگے, اس کے اوپر کھیلیں گے ہم, اس کے اوپر کھیلیں گے. وہ شام تک 2 دن بعد وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. کبھی وہ پی ٹی آئی والے آگے فزل آؤٹ کر دیتے ہیں, کبھی کوئی اینکر آگے کر دیتا ہے, کبھی کوئی دوسرا تجزیہ کار کر دیتا ہے, پھر ان کے ٹھٹے لگتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی وہ فرق ہوگی کے اوپر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی سمجھ, یا تو مقدمے چلائیں, ان کے اوپر بات کرنی ہے اگر اس طرح کی تو وہ مقدمے چلائیں. تو وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہر روز صبح اس امید کے ساتھ ٹویٹر بھی کھولتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی ان کی طرف سے, تو کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس کے اوپر بیچارے 1-1.5 دن کھیل کھول کے جب چیزیں فزل آؤٹ ہوتی پھر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. یہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. سیاسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.